السلام علیکم. امتیازی باتوں کے ساتھ میں ہوں امتیاز، اور امتیازی باتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بیٹا گھر سے باہر جا رہے ہو تو کسی بڑے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ. یا کسی فلاں بازار میں جا رہے ہو، کوئی شاپنگ وغیرہ کرنا ہے تو اکیلے نہیں جاؤ، بڑے کسی کو ساتھ لے کے جاؤ. اور بچپن میں شرارتیں وغیرہ بھی کی ہوں گی بے شمار، اور یقیناً ڈانٹ بھی بہت زیادہ کھائی ہوگی. اور اس دوران آپ نے مشہور زمانہ جملہ یہ ضرور سنا ہوگا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، یہ کوئی بڑوں والی حرکتیں کرو، یہ چھوٹے بچوں والے کام چھوڑ دو. میں چند دن پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی ایج کا ایسا کرائٹیریا تو نہیں ہے کہ آپ 20 30 40 50 سال کے ہو گئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں. تو آخر اس جملے کے ساتھ یہ جو پہلو ہے بڑے ہونے والا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک کوئی تھیم، کوئی میننگ جڑا ہے. تو میں اس کی جستجو میں تھا تو مجھے کچھ باتیں یاد آئیں، اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. ہم ایک انفارمل سی گیدرنگ میں ایک دفعہ کزنس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور مختلف ٹاپکس پہ جس طرح ہوتا ہے کہ یوزلی گفتگو چلتی ہے اور باتوں کا سلسلہ ایک سے ایک جڑتا گیا. اور اس دوران کچھ ٹاپکس اس طرح سے آئے کہ اس دوران میرے کزن نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی، مجھے بڑی یاد ہے اور بڑی پسند آئی. اس نے یہ کہا کہ دیکھو، اب ہم اپنے سے چھوٹوں کے لیے اور جو ہم سے جو بڑے ہیں ان دونوں کے لیے اب ہم بڑوں والی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. اب ہم بڑوں والی ٹیئر میں آ چکے ہیں. یہ بات تو بہت سادہ سی تھی، لیکن یہ بہت گہری بات ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہے. اس کی میں جب یہ مجھے خیال آیا تو مجھے ایک یہاں پہ ریلیونٹ ہے، میں وہ شیئر کرتا ہوں واقعہ. ہم ٹریننگ لے رہے تھے ایک سافٹ ویئر انکیوبیٹر اسٹارٹ اپ کی، جو یہ سیلز پچ وغیرہ کو لوگ جانتے ہیں. تو اس میں وہ ظاہر ہے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹس سیکھتے بھی ہیں، اور وہ اس میں پورا ٹریننگ کا ایک بذات خود ایک بہت انٹرسٹنگ اور بہت زبردست قسم کا پروگرام ہوتا ہے وہ، جس میں آپ ٹریننگ لیتے ہیں. تو میں بھی ایک اس طرح کے کسی اسٹارٹ اپ ٹریننگ پروگرام میں ایک شامل تھا. ایک جو ٹاپک تھا جس کے اوپر ہمیں ٹریننگ مل رہی تھی وہ تھا کسٹمر سیٹسفیکشن. تو مجھے اپنے ٹرینر کی یہ بات یاد آئی کہ اس نے ایک ایگزامپل دی کہ آپ جب سافٹ ویئر اپلیکیشن بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو یوزرز جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ کبھی کسی اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. تو مسئلہ آتا ہے، آپ ظاہر ہے کہ کسٹمر سپورٹ سٹاف کو کوئی کسی کال سینٹر پہ کسی نمبر پہ فون کرتے ہیں. تو ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح اے ٹی ایم سے میں نے پیسے نکلوائے، اور آپ فرض کریں کہ ٹرانزیکشن تو ہو گئی اور بیلنس میں وہ شو بھی ہوا کہ ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں پیسے، لیکن پیسے نہیں نکلے. تو یہ اکثر ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہو تو چونکہ ظاہر ہے پیسے انوالوڈ ہیں، آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے، تو ایک دم انسان گھبرا جاتا ہے. اور وہ آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت بلکہ غموں اور غصے کی حالت میں کال سینٹر پہ فون کرتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ فلاں اے ٹی ایم میں میرے پیسے بھی ڈیڈکٹ ہو گئے اور پیسے بھی نہیں نکلے. یہ بہت نیچرل ہے. تو آپ صرف امیجن کریں کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کو جو کسٹمر سپورٹ سٹاف ہے وہ بہت زیادہ تسلی والا اور اطمینان والا اور بہت ہی کمفرٹ دلانے والا یہ رسپانس دے کہ جناب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے، ہم نے یہ وہ ریکارڈ میں آ رہا ہے نظر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کل ٹیم جو ہے وہ دیکھ لے گی، آپ کو یہ پیسے جو ہیں وہ ریورٹ ہو جائیں گے. تو آپ کو ایک دم وہ ایک تسلی ہوتی ہے. تو وہ ٹرینر نے یہ کہا کہ یہ ایگزامپلس دے کے، تو اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جو سافٹ ویئر کا یوزر ہے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے کیا کس طرح سے میکینزم چلے گا. جو اس نے جو بات سنی وہ یہ سارا پریشر جو کہ ایک جو بیک اینڈ کی جو ٹیم ہے جو کہ اب اس مسئلے کو دیکھے گی، وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آگے کیا ہوگا، لیکن جو اس نے سنا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. وہ جو ایک اس کو احساس ہوا کہ دیر واز سم ون
کوئی ایسی ٹیم ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اور اس مسئلے میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا احساس ہے, ایک وہ بہت بڑی فیلنگ ہے جو کہ اس یوزر کو آئی. اب یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ ایک ہماری جاننے والی تھیں آنٹی, وہ ریلوے میں شاید اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی تھیں. تو وہ غالباً ان کی ایک بیٹی تھی اور وہ اپنی مدر کے ساتھ رہتی تھیں گھر میں. تو ان کی آنٹی کی جو مدر تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور کچھ دن کے بعد وہ ہمارے گھر اس طرح بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ ان کو یاد کر رہی تھیں, اور یاد کرتے کرتے بہت جذباتی سی کیفیت میں اور ایموشنل اسٹیٹ میں, ظاہر نیچرل ہے. تو اس میں وہ یہ مینشن کر رہی تھیں, اور جو کچھ باتیں مجھے یاد ہیں, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آسرے پہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی تھی, میں اتنا اطمینان رکھتی تھی, مجھے پتہ ہے کہ آپ چل پھر نہیں سکتی تھیں, جس سے میں نے یہ انفر کیا کہ وہ غالباً ان کو کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہوگی, آنٹی کی جو مدر تھیں تو یا بیمار تھیں. تو وہ یہ اس کا اظہار روتے روتے وہ یہ کر رہی تھیں کہ میں آپ کے ہونے کا احساس مجھے اس قدر شدت سے تھا کہ میں تو بے فکر تھی, مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ آپ ہیں, اور میں آپ کے آسرے پہ پورا گھر چھوڑ جاتی تھی, لیکن اب آپ نہیں ہیں, میرے سر پہ نہیں ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کر رہی تھیں. میں جب یہ بڑے ہونے والی ڈیفینیشن کو سوچ رہا تھا اور میں اس میں سے کوئی مطلب نکالنے کی کوشش کر رہا تھا, تو مجھے یہ ساری باتیں یاد آئیں, اور میں نے ان سے یہ نتیجہ نکالا کہ بڑے ہونے کا یقیناً ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک سرٹن ایج کا یا ایک سرٹن کرائٹیریا کوئی خاص امتحان پاس کر لیں اور پھر آپ بڑے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. بڑے ہونے کا مطلب وہ بہت ساری احساس ذمہ داری ہے جو کہ آپ کے کندھوں پر آتی ہے, اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو آپ سے چھوٹے ہیں یا آپ سے جو بڑے ہیں یا جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, وہ کتنا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں آپ کی پریزنس سے. میں کل اپنے دوست سے یہ بات کر رہا تھا کہ 3-4 لوگوں کا جو پریزنٹیشن کا گروپ ہوتا ہے, آپ نے اکثر خود اگر پریزنٹیشنز دی بھی ہیں تو کلاس روم میں اس میں سے جو ایک بندہ جب یہ کہہ دے کہ بھی یہ والے اس ٹاپک پہ جب بات ہو رہی ہوگی تو فکر نہ کرنا, میں سنبھال لوں گا, اس کانٹیکسٹ میں وہ شخص بڑا ہے ان باقی لوگوں کے لیے. کیونکہ وہ ایک احساس, اس نے کمفرٹیبل فیلنگ اپنی سراؤنڈنگ کو دی ہے. ایک چھوٹا بچہ وہ جو 5-6 سال کا تھا, جو کہ 10 سال کے بچے اپنے بڑے بہن بھائی کی انگلی پکڑ کے بڑے اطمینان سے باہر جا رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے کسی بڑے کے ساتھ جا رہا ہے. اس بڑے نے اس کو وہ اطمینان والی فیلنگ دی ہے. ہم سے جو بڑے ہیں ان کو ہماری موجودگی میں وہ جو اطمینان کی کیفیت مل رہی ہے, وہ جو احساس ہے ان کو کہ ہم ہیں, یہ جب احساس ہم کسی کو دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو ہم اس کانٹیکسٹ میں ہم بڑے ہو جاتے ہیں. شیخ سعدی کے ایک کال سے میں اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں, اور وہ امتیازی بات یہ ہے: بزرگی با عقل است نا بسال، تونگری با دل است نا بمال. جو وزڈم ہے، جو دانش مندی ہے، ایج سے نہیں آپ اس سے سپیریئر ہوں گے، بلکہ وہ اس دانش مندی سے ہوں گے. اور دولت جو ہے وہ دل سے امیر ہونے سے آتی ہے، نہ کہ پیسے سے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ امتیازی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.